السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 29 ہے۔ اس کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مدینہ بک اولڈ بک 3 کا لیسن نمبر 26 اور اس لیسن میں آپ پڑھ رہے ہیں رباعی افعال کے بارے میں۔ رباعی میں مجرد اور مزید فیہی، اس کے لیے ایک ہی لیسن ہے۔ پیج نمبر 222 پہ دیکھیں، پوائنٹ نمبر 2 میں اس کو ایکسپلین کیا۔ الفعل، فعل اما یا تو ثلاثی ہوتا ہے کہ کوئی بھی فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے، و اما رباعی یا رباعی ہوتا ہے۔ فثلاثی پس ثلاثی ما فیہ ثلاثۃ احرف اصلیۃ، ثلاثی وہ اس کو کہتے ہیں جس میں اصلی حروف 3، مثلا نحو یہاں پہ کتبہ، اب کتبہ میں کاتبہ روٹ ورڈ ہے لیکن یہ مجرد سے ہے۔ سلمہ، سلمہ فارم 2 باب تفعیل مزید فیہی، لیکن روٹ ورڈ تو 3 ہی ہے نا۔ پھر ان کسرہ فارم کون سی ہے؟ 7، کا سین را 3 روٹ ورڈ۔ وقد درستہ، یقیناً آپ یہ پڑھ چکے ہیں، اسٹڈی کر چکے ہیں اس کے بارے میں۔ اما رہی بات کس کی؟ الرباعی، رباعی کی۔ فما کان فیہ اربعۃ احرف اصلیۃ، کہ رباعی کا ہے، جہاں تک بات رباعی کی تو وہ ہوتا ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں۔ وہو اما مجرد، اور وہ یا تو پھر مجرد ہوتا ہے، اور وہ اما مزید یا مزید فیہ۔ فل مجرد، مجرد جب ہوگا تو لہو باب واحد، کہ اس کا ایک باب ہے، یعنی مجرد میں ایک ہی باب ہوتا ہے۔ وزنہ، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلل، ترجمہ یہ آلریڈی آپ کر چکے۔ بعثرہ، حرولہ، دحرجہ، فرقع، زلزلہ، وسوسہ، قہقہہ، قہقہہ لگانا۔ رباعی مجرد، اس میں اب جتنے بھی لیٹرز ہیں یہ سارے کے سارے روٹ ورڈ ہیں۔ والمزید، المزید، مزید لہو ثلاثۃ ابواب، کہ اس کے پھر مزید فیہی کے 3 ابواب ہیں۔ وہی، اور وہ کون کون سے ہیں؟ یہ 3۔ تفعلل، افعلل، لام کو لام کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ افعنلل، یہاں 2 لام ہیں یا 3، تو پہلے والے میں جسٹ تا کا اضافہ ہے، یعنی اس میں کون کون سے لیٹر کا اضافہ ہے؟ حمزہ اور لام کلمہ۔ تھرڈ میں کیا ہے؟ حمزہ اور نون۔ اب اس کی یہ ساری اگزامپلز ہیں آپ کے سامنے۔ ریویژن تھا، اب میں نے آپ سے کہا تھا کلاس ورک کے طور پہ اس میں 3 آیات دی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ یہاں تک لیسن ہم نے کیا تھا ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان۔ ٹیچر نے احمد سے کہا تھا کہ ریڈ کرو آیات۔ بعد ما احمد، بعد ما یستعیذ، بعد آفٹر ما یستعیذ، اس کا اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ارینی شو می، دکھا مجھے، کیف کیسے، تحیی تو زندہ کرے گا مردہ کو۔ از حرف ہے یا اسم ہے؟ کیا ہے؟ یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے، اور یہ معنوی طور پہ ظرف کا میننگ دے رہا ہے۔ جب، کون سا ظرف؟ ظرف مکان۔ اس سے پہلے ایک کیا محذوف ہے؟ فعل، اور وہ کیا ہے؟ اذکر، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ 226 جو پیج نمبر ہے اسی لیسن کا 26 کا، اس میں 8 نمبر پوائنٹ دیکھیں۔ ہونا از مفعول بہ لی فعل محذوف تقدیرہ اذکروا، یاد کرو، تم سب یاد کرو،
تو یہ اس جو ہے یہاں مفعول بھی ہے اور اس کا فعل جو ہے جس کا یہ مفعول ہے وہ محذوف ہے. تو اذکروا و اذ قالا، قالا پھر فعل ماضی اور ابراہیم فاعل. ربی اے میرے رب، تو یہاں پہ حرف ندا تو نہیں ہے تو وہ کہاں ہے پھر؟ obviously وہ محذوف ہے. لیکن اور بھی کچھ کیا محذوف ہے؟ جی یا متکلم، میرے رب. رب کا لفظ جو ہے یہ کس کس طرح، جب خاص طور پہ یہ منادہ بنتا ہے تو یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہے نوٹس، اس میں یا ربی یعنی رب جو کلمہ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا. منادہ میں جائز ہے یا ربی، یجوز فی المنادہ المضاف الی یا المتکلم، کہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو. منادہ خمسۃ اوجہ، جب منادہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو اس کو پڑھنے کی، یعنی رب کا لفظ کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، تو 5 جو طریقوں سے جیسے بھی پڑھا جاتا ہے یہ سب جائز ہے. سب سے پہلے حذف یا المتکلمی، یا متکلم کو حذف کر دیا جاتا ہے، صرف کسرہ پر کفایت کیا جاتا ہے. یہ طریقہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ جو قرآن کی اگزامپل ہے اس میں تو دونوں کو حذف ہے. کرو وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو جب کیا ہوا تھا، ابراہیم نے کہا کیا؟ یا ربی. حرف ندا بھی محذوف ہے اور منادہ بھی. تو یہ ایک صورت ہو گئی. اس کے بعد نمبر 2 دیکھیں، اس بات الیاء ساکنتن، کہ باقی رہتی ہے مگر یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ سب سے کم استعمال ہوتا ہے. وَهَذَا دُونُ الْأَوَّلِ فِي الْكَسْرَةِ، یا ربی جو یا متکلم ہے اوریجنلی کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہی ہوتی ہے نا، یا ربی ساکن ہوتی ہے نا. تو یہ اس طریقے سے جو اوریجنلی ساکن ہوتی ہے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ، اس بات الیاء متحرکتن بالفتح، یا کو ثابت رکھا جاتا ہے یعنی اس کو حذف نہیں کیا جاتا لیکن اس کے اوپر فتح آ جاتا ہے، یعنی مگر اسے متحرک کر کے فتح دیا جاتا ہے. کس کو؟ یا کو. یہاں بھی دیکھیں اس قال ابراہیم، جب ابراہیم نے اس شخص نمرود سے کہا، یہاں پہ فتح ہے یا کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پاسیبلٹی ہے. تو یہ تو ہو گیا نارمل ربی، لیکن اب یا کے اوپر یہاں فتح، ساکن بھی یا استعمال ہو سکتی ہے اور فتح کے ساتھ بھی. تو کیسے بولیں گے؟ یا ربیہ، ربیہ یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ کی 258. نمبر 4 نوٹ کریں، قلب الیاء الفن، کہتے ہیں بدل دیا جاتا ہے یا کو الف سے. نحو جیسے کہ یا ربا، وقد تلحقها ہاؤ سکتی، اور کبھی کبھی تلحق فعل مضارع ہے اس لیے کبھی کبھی اس کا ٹرانسلیشن کریں گے ہم، اس کے ساتھ مل جاتی ہے کیا؟ ہاؤ سکتی، ہاؤ سکتی. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یا حرف ندا اپنی جگہ، اب ربی تھا نا، ربی با کے بعد یا جو ہے متکلم، یا متکلم اس کو الف میں بدل دیا. جب الف میں بدلا تو پھر اس سے پہلے فتح ہی آئے گا نا، کسرہ تو نہیں آ سکتا نا. یا کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کسرہ، ربا، یا ربا بول کے دیکھیے گا. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ہاؤ سکتی بھی آ جاتی ہے. یہاں ضمیر نہیں، آپ کو معلوم ہے نا، ہاؤ سکتی جیسے لمح میں آتی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، خالی اس کے بغیر بھی. اور اس طرح یا ربا، ہا کی آواز بھی نکالیں، یہاں صرف یا ربا. یہاں پہ اگر آپ فیل کریں نا تو کیسا فیل ہو رہا ہے اس کو بول کے. اگر سارے طریقوں کو الگ الگ بولیں تو آپ کو بالکل ڈفرینٹ قسم کے ایموشنز فیل ہوں گے نا. کیا خیال ہے؟ اور خاص طور پہ یا ربا، اکثر ہمارے بیک ہوم میں رب بھی کہتے ہیں لوگ لیکن ربا استعمال کرتے ہیں نا یہ والا لفظ، ایک اور طرح کا ایموشن ہے، جیسے ایک درد ہے، جیسے ایک تکلیف ہے، یا آپ کچھ بھی کہہ، یا محبت میں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک بہت زیادہ قریبی تعلق میں نہیں کیا جا سکتا، جسٹ محسوس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہاؤ سکتی کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں ربا، یہ آہ سی ایک نکلتی ہے نا ہاں نکال کے، تو ایگزیکٹلی یہ ایک ایموشن ہے. لیکن اگر باقی دیکھیں اس کے اندر الگ سا ربی، میں فیل کر رہی ہوں جو میں وہ بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی فیلنگ ڈفرینٹ ہو. دوست کے انداز میں آپ پکار رہے ہیں کسی کو.
नंबर 5 देखें लास्ट, कल्बुल याई अलिफन कि या को अलिफ से बदल दिया जाता है जैसे ऊपर था, यानी रब्बा बन गया। फिर उसके बाद वह हज़्फ़ुहा और उसको हज़फ कर दिया जाता है। वल इस्तिग़नाउ अन्हा बिल फतह कि पहले या को पहले अलिफ से बदल दिया जाता है, तो फिर वो ज़ाहिर कैसा लिखा जाएगा, इसी तरह रब्बा। फिर अलिफ को हज़फ कर दें तो इसका फतह बाकी रहा, रब्बा। अब ये फतह हमें बता रहा है कि यहाँ पे अलिफ हज़फ हो चुका है। अलिफ क्या था, तो अलिफ एक्चुअली या मुतकल्लिम है जिसको चेंज कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि वो अलिफ हज़फ हो चुका हुआ है। ये किससे पता चल रहा है, इससे। और अगर लिखा होगा रब्बी तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ या मुतकल्लिम हज़फ है। तो इसका मतलब हुआ कि हरकत बोलती हैं, यहाँ पे भी हरूफ बोलते हैं, हरकत बोलती हैं, साइंस बोलते हैं। तो अब इन सब के अंदर एक डिफरेंट टाइप की साउंड आती है, साउंड वेव्स हैं, आपके फीलिंग्स को चेंज करती हैं। अब यहाँ देखिए यजमाउ हाज़िहिल औजुहु क़ौलुना कि उन्होंने जमा कर दिए तमाम जितने भी तरीके हैं, हम कहते हैं कैसे कैसे, रब्बी यहाँ पे क्या है, हज़फ है, रब्बी यहाँ पे साकिना या रब्बा यहाँ अलिफ हज़फ किया गया, और रब्बा और रब्बा हा के साथ भी, और रब्बिया या के ऊपर फतह, सबको इकट्ठा कर दिया। खुलासा क्या है, थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा था कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ क़रात हैं, कुरान को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसके लिए लफ्ज़ क़रात इस्तेमाल होता है। जब हम कहते हैं ना कुरान को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो क्या मतलब कि मुख्तलिफ क़रात हैं, ये कहते हैं ना हम। लेकिन जब अरबी ज़बान में किसी लफ्ज़ को पढ़ने के एक से ज़्यादा तरीके इस्तेमाल हों तो उसको क़रात नहीं कहते। अब ये नहीं आप कहेंगे कि रब का रब्बी जो पढ़ने का है या मुतकल्लिम के साथ पढ़ने के मुख्तलिफ क़रात हैं, ये नहीं कहेंगे। फिर उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ औजुहुन या वजहुन। वजहुन मतलब कि वजूहात हैं, इसकी मुख्तलिफ तरीके हैं या मुख्तलिफ वजूहात है, इस तरह से कहेंगे आप। ये क़रात नहीं है क्योंकि ये अरबी ज़ुबान का लैंग्वेज है ना, तो यानी इस लफ्ज़ को पढ़ने की 5 वजूहात है, 5 क़रात नहीं कहेंगे, यानी तरीके हैं। आम अरबी ज़ुबान में क़रात का लफ्ज़ नहीं बोला जाता। क़रात का लफ्ज़ सिर्फ कुरान के लिए इस्तेमाल होता है कि कुरान को की क़रात के इतने तरीके। अच्छा, यानी मुनादा जब या की तरफ मुदाफ होता है तो उसको पढ़ने की 5 वजूहात है। वजह का मतलब होता है ना तरीके, रीजंस। यहाँ देखें, यहाँ मैंने सारे लिखे हैं ताकि एक दफ़ा और आपकी रिवीजन के तौर पे समझ आ जाए क्लियर। एक तरीका है रब्बी लिखने का, यानी रब का जो इसम है उसको या मुतकल्लिम की तरफ जब मुदाफ किया जाता है, और ये ज़ाहिर है मुनादा है। या का तो अपना एक अलग रूल है कि कभी या हर्फ़ निदा होती है, कभी नहीं होती, उसका हज़फ करने का एक अपना रूल है। तो वो डिपेंड करता है कहाँ पे है, कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहला तरीका रब्बी, जो यानी रब और उसके बाद या मुतकल्लिम जो है वो क्या होती है, साकिन, ये तो आपको मालूम है। अब यहाँ पे रब्बी मुनादा है और मुदाफ बन रहा है, और या मुतकल्लिम मुदाफ लै, ये एक सूरत हो गई इसकी। फिर उसके बाद दूसरी रब्बिया, या के ऊपर फतह, ठीक है, रब्बी या के ऊपर फतह, या से पहले कसरा है तो हरफ इल्लत जो भी हो, चाहे इसम में चाहे उसमें फतह ले सकता है। थर्ड इसकी सूरत क्या है, रब्बी। ये किस सूरत में है, यहाँ पे जो या थी ना, या मुतकल्लिम, ये वाला ऊपर वाला जो था ये, तो ये वाली या यहाँ हज़फ हो चुकी है। तो इससे ये जो कसरा है, जो ऊपर या थी ना, या वाला जो इस्तेमाल हो रहा है, ये कसरा, ये हमें बता रहा है कि यहाँ क्या हज़फ हुआ है, ये वाली या। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ क्या है कि रब्बा यानी या को रिप्लेस कर दिया जाता है अलिफ के साथ। जब अलिफ से रिप्लेस करेंगे तो बा पे फतह आएगा, ज़ाहिर है, ठीक है। और यहाँ देखें रब्बाह, अब ये जो हा है ये हाउ सकती है, ये भी इस्तेमाल होता है इसके साथ, और खाली भी इस्तेमाल होता है। और लास्ट क्या है ये, यानी इस सूरत में क्या होता है कि ये वाला जो अलिफ है ना, इसको भी हज़फ कर दिया जाता है। इसको जब हज़फ कर दिया जाता है तो ये रब्बा फतह के साथ ये इस सूरत में आ जाएगा।
اب یہاں پہ جو فتح ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ الف حذف ہے، جو اصل میں کیا تھا، یا متکلم، ٹھیک ہے، تو وہ الف کی شکل میں تھا نا تو وہ حذف ہو گیا، لیکن یہ فتح ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ، تو یہ تھی ساری اس کے طریقے. آئی ہوپ سو کہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو یہاں پہ یہ جو آیا ہے یہاں پہ کون سا والا ہے، یا متکلم حذف ہے، اور حرف ندا بھی حذف ہوا ہوا ہے آلریڈی، اور یہاں پہ یا متکلم کیسے پتہ چل رہا ہے، کسرہ سے. اگر فتح ہوتا تو ہم کہتے ہیں الف حذف ہے جو کہ یا سے چینج ہوا ہوا تھا. تو ہے نا انٹرسٹنگ چیز، کیا خیال ہے؟ اس لینگویج کی یہ خوبصورتی کسی اور لینگویج میں آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ اسی میں ہیں یہ چیزیں جو مختلف طریقے سے. اب یہ آپ کو یاد رکھیں، اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ قرات نہیں ہے، یہ مختلف وجوہات ہیں، طریقے ہیں. چلیں اب یہاں تو آپ کو کلیئر ہو گیا، یا حرف ندا محذوف اور یا متکلم بھی محذوف. تو یا حرف ندا ربی منادا وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. ربی کی اعرابی حالت کیا ہوگی، منصوب، کیونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے جب مضاف بنتا ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے، فتحۃ المقدرہ. اس کا اعراب ہمیشہ فتحۃ المقدرہ. اور ریزن کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں مقدرہ ہے، تقدیری اعراب کی ریزن بتائیں. جی مناسبت کی وجہ سے، بیکاز آف یا متکلم. اچھا جی آگے آ جائیں. ارینی، شو می، دکھائیں مجھے. اب یہ ظاہر ہے معنوی طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ امر ہے، تو امر کا صیغہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو التجا یا ریکویسٹ کے میننگ میں. تو اری اور نون وقایا اور یا متکلم مفعول بھی، مجھے، اور یا متکلم کس کی طرف جا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اب بتائیں اری کون سے ٹائپ کا امر ہے، مطلب کس باب سے ہے. مین مجھ سے آپ سے یہ پوچھنا ہے، امر تو ہے ظاہر ہے لیکن کس باب سے ہے. اس میں آپ نوٹ کریں نا، نون و وقار یا متکلم نکال دیں تو پھر کیا بچا، حمزہ اور را کسرہ. تو حمزہ کیا ہے، ظاہر ہے اس کا روٹ ورڈ تو را حمزہ یا ہے نا درمیان میں، اور وہ تو ڈراپ ہو چکا ہے آلریڈی جب مضارع بناتے ہیں تو مجرد میں. تو یہاں پہ کیا ہے، آرینی، جی یہ ہے فارم 4. ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا، ہمیشہ اس سے آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے کہ امر میں حمزہ آ رہا ہے، امر میں حمزہ اصلی آ رہا ہے. امر میں حمزہ تو آتا ہے لیکن وصلی، یہاں امر میں حمزہ اصلی آ رہا ہے. تو حمزہ اصلی صرف ایک ہی فارم ہے، کون سی، فارم 4. تو ارا سے بنائیں فعل مضارع کا صیغہ یوری، اور یوری سے توری، ٹھیک، توری. تو اب توری میں آپ نے مضارع کی علامت چاپ کی، اور چونکہ ناقص ہے تو حذفی حرفی الا. تو اب کیا بچا، ری، صرف ری بچا، کسرہ، ری کسرہ کے ساتھ. یعنی نوٹ کریں کہ ایک کلمہ. تو آپ کیا کریں گے، آپ اس سے پہلے پھر حمزہ لائیں گے، اور وہ حمزہ اصلی ہوگا کیونکہ فارم 4 میں وہی حمزہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ بن گیا اری اور نون وقایا اور یا متکلم. سبحان اللہ. تو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے، فعل امرن مبنی علی حذفی حرفی الا، اور نون وقایا یا متکلم مفعول بہ، اور انتا کی ضمیر مستتر جو کس کی طرف جا رہی ہے، رب کی طرف. کیف، کیسے، اسم استفہام. تحیی فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ. اب آپ مجھے بتائیں گے اس کی وجہ کیا ہے مقدرہ ہونے کی، ریزن، ضمہ کیوں مقدرہ ہے یہاں پہ، وجہ للتعذر، تعذر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے. اور عذر کیا ہے، کیا عذر ہے، ثقل کہ یعنی بوجھ ہے، یا کے اوپر ضمہ بوجھ ہے. تعذر نہیں کہیں گے بلکہ یہاں تعذر تو مطلب وجہ تو ہے کوئی، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ بوجھ ہے. کیونکہ تعذر تو وہاں ہوتا ہے جہاں الف مکسورہ ہوتی ہے، تو یہاں تو یا ہے نا موجود، یا سے پہلے کسرہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کو بولیں گے کہ ثقل کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے، تو اس لیے ڈراپ کر دیا گیا. تو ہی انتا کی ضمیر مستتر، تو زندہ کرے گا، مستقبل کے میننگ میں کس کو زندہ کرے گا، الموتا، مردہ کو. الموتا کی پوزیشن کیا ہے اور اس کا اعراب بتائیں. مفعول بہ، مفعول بھی کس کو زندہ کرے گا، میت کو، مردہ کو.
مفعول بھی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے فتحۃ المقدر ہے. اب یہاں کیا ریزن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہاں ہے تعذر، عذر. اب آپ نوٹ کریں تینوں اگزامپلز آپ کے سامنے آگی تقدیری اعراب کی. کیا خیال ہے؟ تین ہی وجوہات ہوتی ہیں نا تقدیری اعراب کی. اگر آپ نوٹ کریں سب سے پہلے ربی، یہاں پہ ربی کو چھوڑیں، یہ تو یا متکلم وہ ہے حذف ہے. یہاں ارینی، ارینی میں ارے نہیں، ارینی میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو امر کا صیغہ ہے نا. بہرحال تیسری ابھی نیچے آئے گی جب دیکھتے ہیں کہاں پہ آئے گی آگے. لیکن فی الحال یہ دیکھیں مناسبت کی، یا متکلم سے مناسبت والی جو ہے نا وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، کون سی ہے؟ بوجھ. اب یوں سمپل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں بوجھ. یعنی ریزن کیا ہے مقدرہ ہونے کی کہ بوجھ کس کے اوپر؟ حرف علت پہ. اور دوسری ریزن کیا ہے؟ الموتا. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا وجہ ہے؟ عذر، تعذر. ٹھیک ہے، دو ہو گئی. اگر تیسری بھی ہم نے دیکھنی ہے نا تو وہ نیچے آگے آ رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں اس کو. پھر چلے میں دکھا دیتی ہوں. قلبی، یہ قلبی میرا دل. تو یہاں اب قلب جو ہے نا فاعل بن رہا ہے، مرفوع ہے، لیکن یا متکلم کی وجہ سے یہاں کسرہ آ رہا ہے با پہ. تو یہاں پہ پھر کیا کہیں گے؟ مناسبت. عذر کیا ہے؟ ریزن. معنی کیا ہے؟ مناسبت. کس سے مناسبت؟ یا متکلم سے. تو یہاں ضمۃ المقدر ہے با کے اوپر. اب یاد رکھیں یہ تین ریزنز ہیں تقدیری اعراب کی، اور تینوں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. الف مکسورہ ہے تو عذر ہے، تعذر ہے، اور اگر یا متکلم ہے تو مناسبت ہے، اور اگر حرف علت ہے اور اس کے اوپر بوجھ کی وجہ سے ڈراپ کیا ہوا ہے اس کو. چلیں اچھا جی، اب یہاں بتائیں مجھے. تو ہی تو ہو گیا نا فعل مضارع، اور الموتا اس کا مفعول بھی، اور انتا کی ضمیر مستتر. ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں کیفا کی پوزیشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہاں کیفا کی پوزیشن اب آپ بتائیں گے مجھے کیا ہے؟ بتائیں کیفا کی پوزیشن. کیفا اسم استفہام ہے نا، اسم استفہام. تو یہاں پہ کیفا کی پوزیشن بتائیں کیا ہے؟ جی یہ ہے حال. حال بن رہا ہے یہ یہاں پہ. یعنی میننگ کو بھی دیکھیں نا کہ دکھا مجھے، شو می، کیا کہ کس حال میں تو زندہ کرے گا، اس کی حالت، اس کے زندہ کرنے کی حالت. تو یہ حال ہے. اسم استفہام فی محلی کیا بولیں گے؟ نصبن. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ارینی میں یا متکلم یہ تو ہو گیا نا مفعول بھی. تو پھر آگے اب یہ جملہ جو ہے اس کی بھی تو کوئی پوزیشن ہونی چاہیے نا، کیونکہ اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے نا. یہ پورا کیفا تحیی الموتا، تو اس کی کیا پوزیشن ہے آپ کے خیال میں؟ مفعول بھی نمبر 2. ٹھیک، مفعول بھی نمبر 1 یا متکلم، اور مفعول بھی نمبر 2 ہے یہ جملہ فی محلی نصب. کیونکہ نوٹ کریں نا، کس سے دکھا مجھے، کیا دکھا کہ کیسے تو مردہ کو زندہ کرے گا. تو دو سوال ہو گئے نا، کس کو اور کیا. تو رعا آری، یہ چونکہ فعل متعدی ہے ظاہر ہے اس میں 2 مفعول ہوتے ہیں جب اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو فارم 4 میں تو الحمدللہ فارم 4 میں آپ کو رول کے اعتبار سے سمجھ آ رہی ہے. تو یہ جملہ جو ہے یہ فی محلی نصب ہوگا. قالا فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، حمزۃ الاستفہام. اس کے بعد مطلب یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو کہ کا میننگ کہ کیا تو یقین نہیں لاتے، یعنی تم مجھ پر یقین نہیں لاتے، مطلب یہ کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے. اچھا یہاں بھی ایک رول ہے جو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ حمزۃ الاستفہام ہے نا، یہ تو ہو گیا لم، اور تؤمن اس کے بعد مجزوم، فعل مضارع مجزوم، فارم 4 سے ہے، مضارع کا صیغہ. لیکن یہاں پہ واو بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کا کیا کام ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے آیا؟ یہ واو، یہ حمزہ تو ہو گیا نا حمزۃ الاستفہام. جی ہم نے پڑھا تھا نا یہ واو عطف ہے نا، کیونکہ جملے کا آپس میں کنیکشن جوڑنے کے لیے نا. تو اب حمزۃ الاستفہام کا رول ہے کہ اس سے پہلے حرف عطف نہیں آ سکتا،
سما نہیں آ سکتا، واؤ نہیں آ سکتا، یہ لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو یہاں سیم وہی رول ہے. تو اب واؤ بعد میں آیا. اصل میں اصولاً واؤ پہلے ہونا چاہیے تھا اور حمزہ بعد میں، لیکن چونکہ حمزہ حل ہوتا تو پھر حل سے پہلے ہی واؤ ہوتا، وہ حل. لیکن یہاں حمزہ ہے تو اس وجہ سے حمزہ کوئین وکٹوریا جو ہے اس کو پہلے ہی آنا ہے. لم حرف جزم و نفع و قلب تؤمن، کہ کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ مجزوم حالت میں انتا کی زمین مستتر جو کس کی طرف جاری ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاری ہے. قالا کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ہوا کی ضمیر. بلا کیوں نہیں؟ بلا کیا ہے؟ حرف. کون سا حرف ہے؟ حرف جواب. لیکن کیا خیال ہے خالی اس کا مطلب کیوں نہیں ہوگا؟ کچھ اور سمجھ آتی ہے؟ جیسے جو سوال ہے اس کے جواب میں خالی بلا ہے، کیوں نہیں. کیوں نہیں کیا مطلب؟ کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں، مجھے ایمان ہے، 100% ایمان ہے، لیکن آگے پھر وہ وجہ بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بلا جو ہے ادھر ایک جملہ ہے اس کے ساتھ، کیا کہ یس ہاں میں ایمان لا چکا ہوں، مجھے ایمان ہے، میں یقین کرتا ہوں. تو کیا اس کے لیے فعل استعمال کریں گے بلا کے بعد؟ آ منتو، فعل ماضی کا صیغہ نا. آ منتو، مجھے بلیو ہے، میرا پکا بلیو ہے. تو بلا آ منتو، کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے. تو اب یہ والا جو جملہ ہے نا، یہ فعل اور فاعل یہ حذف ہے، کیونکہ بلا نہیں اس چیز کو سمجھا دیا. کیونکہ حرف جواب بلا آتا ہی کب ہے؟ جب نفی میں سوال ہوتا ہے، جب پیچھے نفی استعمال ہو رہی تھی. تو یہاں پہ کیا نفی ہے؟ لم. تو اس وجہ سے بلا آیا. آگے پھر وہ کہتے ہیں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اب آگے ریزن بتا رہے ہیں ابہام دور کرنے کے. وَلَكِنْ، لیکن میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ لِيَطْمَئِنَّ، تو مجھے یقین ہے، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں. واسطے کا میننگ مطلب ریزن کا میننگ کہیں گے، چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرا دل جو ہے وہ پرسکون ہو جائے، اس کو تسکین مل جائے کہ اس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یوں کہنا چاہیے کہ عین الیقین، تو اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے. اچھا جی، اب یہاں وَلَكِنْ، لاکنہ اور لیکن کے بہت ڈیٹیل سے میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یاد ہوگا. اب بتائیں مجھے یہ وَلَكِنْ یہ کون سے ٹائپ کا، یہ کیا حرف عطف ہے، یہ کیا ہے، یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے، اس کا مطلب میننگ کیا ہے؟ اور یہ مخففہ ہے نا، اس کے اوپر لکنہ نہیں ہے، لکن ہے جی، استدراکی کے میننگ میں. یہاں اس کے مختلف آپ نے جو رولز پڑھے تھے نا، وہ آپ کو اپنے سامنے ہینڈی رکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. تو یہ حرف استدراک ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے لکنہ، لیکن یہ ہے لکن، لیکن میننگ کے اعتبار سے سیم ہی ہے لیکن کے میننگ میں. اور اس کے ساتھ واؤ کیوں آیا ہے؟ تاکہ یہ حرف عطف کی، اس کو غلطی سے اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ حرف عطف ہے، اس وجہ سے واؤ آیا. لیطمئن، یطمئن میں لی حرف جر اور یطمئن یہ منصوب ہے. اب فعل مضارع ہے، منصوب ہے، اس سے پہلے لی آ رہا ہے حرف جر. فعل سے پہلے تو لی حرف جر نہیں آتا، تو آبویسلی آپ کو فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ کیا مضمرہ ہے، ان. اور ویسے بھی فعل مضارع وہ ہے، منصوب ہے. تو یہ ہے لی ان یطمئن، تو اس کا مطلب ہوا لی حرف جر اور آگے پھر ان اور پلس فعل مضارع. تو کیا بن گیا یہ؟ پھر مصدر مؤول، اور مصدر مؤول کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اسم مجرور، لی یطمئن تو جار مجرور، ٹھیک ہے. قلبی، لیکن مطمئن ہو کیا؟ قلبی میرا دل. تو قلبو ہے ایکچولی یہاں پہ ضمۃ المقدرہ، کیونکہ یہ فاعل ہے، لیکن مناسبت کی وجہ سے یا متکلم کی یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے، اور وہ مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی؟ انٹرسٹنگ ہے نا؟ الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. اب نیکسٹ آیا پہ یہ آیا آپ کی ہوگی کمپلیٹ. نیکسٹ آیا جو ہے وہ ہے سورہ زمر کی 23 نمبر آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. یہاں تک ایک جملہ.
اب سب سے پہلے دیکھیں اللہ، اللہ اسم جلالہ شروع میں آ گیا، تو پھر یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ اسمیہ، کیونکہ اسم شروع میں آ گیا نا، تو جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ میں پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. تو اسم جلالہ کی پوزیشن مبتدا. اب آگے آپ کو خبر چاہیے، ظاہر ہے آگے جملہ فعلیہ وہ اس کی خبر ہے. یہ تو بات یہاں ختم ہوگی. آگے دیکھیں نزلہ، نزلہ کون سی فارم ہے؟ فارم 2، باب تفعیل. نزلہ ینزل تنزیل. تو نازل کیا، اللہ نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ احسن الحدیث، خوبصورت بات. لفظی ٹرانسلیشن، صرف خوبصورت نہیں، سب سے خوبصورت. بات سے مراد کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام. اللہ ہیز سینٹ ڈاؤن دا بیسٹ اسٹیٹمنٹ، کہ سب سے بہترین کلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اچھا، اللہ اسم جلالہ مبتدا، نزلہ فعل ماضی فارم 2 سے، اور احسنا، احسنا منصوب ہے. اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نزلہ کے اندر کون سا والا فائل مستتر ہوا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جاری ہے؟ احسنا مفعول بھی. کیا نازل کیا؟ خوبصورت، سب سے اچھا، بیسٹ. بیسٹ کیا؟ الحدیثی، مضاف الیہ اسٹیٹمنٹ. کتابن، کتابن منصوب ہے، نوٹ کیجئے گا. اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ بدل. کس کا بدل ہے یہ؟ کس کا بدل ہے؟ منصوب ہے احسنا کا. ٹھیک ہے نا، جو بیسٹ حدیث ہے. اب دیکھیں یہاں نوٹ کیجئے گا، بدل تو ہے بات کا ہونا چاہیے، کلام کا ہونا چاہیے نا، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ مرکب ہے نا، تو معنوی طور پہ ہم لیتے ہیں نا. کبھی کبھی ہم لفظی گرامر کے اعتبار سے لفظی طور پہ دیکھتے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے پھر مرکب کو لیتے ہیں نا. تو یعنی خوبصورت کلام، بیسٹ کلام جو ہے وہ کیا؟ کتابن. کس شکل میں؟ کتاب کی شکل میں. یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی کتاب، اور کس قسم کی کتاب؟ متشابہن، متشابہن ملتی جلتی، سملر. کس طرح کی کتاب؟ سملر. اچھا آگے مسانیہ، مسانیہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اچھا متشابہن کی پوزیشن پہلے بتائیں نا. یہ کیا؟ نعت. یہ کس کی نعت ہے؟ کتابن کی نعت. ملتی جلتی مشابہ کتاب، اور آگے کیا؟ مثانیہ، دہرائی جاتی ہے جو. المثانی، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ہے نا، سبع مثانی. تو یہ کیا ہے؟ اس کی بھی پوزیشن نعت، لیکن نعت نمبر 2. پہلی نعت تو کس کی نعت ہے؟ کتابن کی. ٹھیک ہے، یعنی مشابہ اور بار بار دہرائی جانے والی. تو یہ ہو گیا پورا جملہ آپ کا. چلیں، یہ تو کلیئر ہے نا یہاں تک. آگے دیکھیں، تقشعر منہ جلود، منہ جلود الذین یغشون ربہم. یہاں تک اب دوسرا جملہ ہے. تقشعر، یہ اس کو صرف دیکھ کے بتائیں، میننگ کو کیے بغیر، کہ آپ کو اس کے اندر روٹ ورڈ کیا فیل ہو رہا ہے، اس کا صیغہ کون سا ہے، اس میں تا کس چیز کی ہے، یہ سب نوٹ کر کے بتائیں مجھے. کون سا صیغہ کیا ہے؟ قاف، شین، عین، را، اس میں سے روٹ ورڈ کیا ہے؟ ظاہر ہے رباعی ہے، رباعی ہے. اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں وکیبلری میں سے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کون سی فارم ہے؟ اقشعر. کیونکہ را دیکھ رہے ہیں ڈبل اعلام کلمہ اور شروع میں حمزہ ہے، وہاں پہ تو مضارع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے نا، یہاں پہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو اقشعر اور یقشعر، اور وہاں ہے تقشعر. تو اقشعر اقشعرارن مصدر اس کا، اور رباعی، اور یہ کون سی فارم ہے؟ 3 کہہ سکتے ہیں اس کو، تیسرا وزن. تو جس میں لام کلمہ ایکچولی ترتیب کے اعتبار سے چینج ہو سکتا ہے، تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ اس طرح یاد رکھیں کہ اس میں کون سے لیٹر کا ایڈیشن ہوا ہے. تو اس میں آپ کہیں گے حمزہ اور لام. یہ زیادہ ایزی ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ فارم 1 فارم 2، کیونکہ فارم 1 فارم 2 مختلف جگہوں پہ مختلف ترتیب سے ہوتی ہے. تو اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے ٹو ہیو گوز، یعنی ڈر کی وجہ سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا، جس کو کہتے ہیں نا گوز بم. تو وہ میننگ ہے. تو اب یہاں پہ کیا میننگ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب
بہترین کلام کتاب کی شکل میں جو ملتا جلتا ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو اب آگے کہتے ہیں تقشعرو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے، منہو اس سے، جلودو ان کی جلد پر۔ تو منہو جار مجرور اور جلودو، جلود کی پوزیشن کیا ہوگی؟ فاعل۔ ان کی جو جلود کس کی جمع ہے یہاں پہ؟ جلد ان کی جمع، سکن، لیدر، جو سکن کے اوپر رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جلود اس کا پلورل ہے۔ کس کے؟ جلود الذین، لوگوں کے، ان لوگوں کے۔ اب ان لوگوں کی آگے پھر صلہ کیا ہوگا؟ یخشون ربہم، کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ سے، جن کے دل میں ڈر ہے، ان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اپنے رب سے ڈرنے والوں کے۔ اچھا جی، اب یہاں تک شعر فعل مضارع مرفوع بضمہ، منہو جار مجرور متعلق ہے، فعل جلودو فاعل، الذین اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ان لوگوں کے رونگٹے، جلد کے، کیا ہوگی اس کی پوزیشن؟ مضاف الیہ فی محل جر، ٹھیک ہے، چونکہ یہ مبنی ہے تو ظاہر ہے فی محل جر۔ اور آگے یغشون، ان لوگوں کی اب تھوڑی سی آگے ڈیفینیشن ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے یغشون ربہم، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یغشون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، واو فاعل، ربا کس سے ڈرتے ہیں؟ ربا مفعول بہ وہو مضاف، ہم کی ضمیر مضاف الیہ، جملہ، جملے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ صلہ، صلۃ الموصول، ٹھیک ہے، اور واو اس میں ضمیر عائد۔ اچھا جی آگے آئیں، ثم پھر، تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تلینو یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ تلینو فعل مضارع، لیکن اس کا وہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ، اور کس ٹائپ کا ہے یہ روٹ ورڈ کے اعتبار سے؟ لانا یلینو، وہاں تلینو، لینن اس کا مصدر، تو ضرب یضرب سے لانا یلینو، تو اس کا مطلب اجوف ہے۔ ٹو بی اور بیکم سافٹ، ٹینڈر، جینٹل، نرم ہو جانا، سافٹ ہو جانا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ نرم ہو جاتی ہیں، کیا نرم ہو جاتی ہیں؟ جلودوں، ان کی کھالیں، تو وہاں ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جلد کے اوپر رونگٹے، تو یہاں ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں۔ وقلوبہم اور ان کے دل، کس سے؟ الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کتاب کی تعریف کی جا رہی ہے قرآن کی، کہ اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ایک تو بار بار پڑھا جاتا ہے اور ملتا جلتا ہے، اور دوسرا اس کو پڑھنے والوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ظاہر ہے وہ پڑھتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، ثم حرف عطف، تلینو فعل مضارع مرفوع بضمہ، جلودو پھر یہاں پہ فاعل، وہو مضاف، ہم کی ضمیر مضاف الیہ، وہو حرف عطف، قلوبہم پھر مرکز اضافی، قلوبو کس پر وہ ہے عطف؟ جلودو پہ، ٹھیک ہے نا، اس پہ عطف ہے اس کا۔ الی حرف جر، ذکر اللہ آگے جار مجرور و سارا۔ اب اس کی نوٹ کریں کہ یہ والا جو جملہ ہے ثم کے بعد، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ تو خیر اس پہ عطف ہے نا، تو یہ والا پورا جملہ ثم معطوف مل کے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ اس کی کیا پوزیشن؟ جی یہ معطوف ہوا نا، یہ بھی معطوف ہے، معطوفون علی کس پہ؟ یہ جو پیچھے جملہ ہے اس پہ، ٹھیک ہے، اس والے کہ وہ ان کے جلد کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ نرم پڑ جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کی آیت یہاں تک تو کمپلیٹ ہوگی۔ آگے چلیں، آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، 221 پہ اسی آیت کا نیکسٹ حصہ ہے۔ آگے کہتے ہیں ذالک ھدی اللہ، ذالک وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یعنی اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ذالکہ سے اسم اشارہ ہے نا، کس کی طرف؟ جی کتابن کی طرف، کہ وہ کتاب، خوبصورت کلام جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ذالکہ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مبتدا، اور ہدا خبر، وہ مضاف اور اللہ ہی مضاف الیہ۔
اچھا اب ہدا جو ہے خبر ہے، مرفوع ہے، تو اس کا اعراب بتا سکتے ہیں کس ٹائپ کا اعراب ہے؟ مقدرہ. کیا مقدرہ ہے؟ دمہ. وجہ کیا ہے یہاں مقدرہ ہونے کی؟ ریزن بتائیں. للتعذر، عذر کی وجہ سے. کیا عذر ہے؟ الف مکسورہ. جب بھی الف مکسورہ ہوگی مقدرہ ہوگا. اور عذر کیا ہے؟ معنی کیا ہے کہ تعذر کے اس کے اوپر حرکت شو نہیں کر سکتے آپ، تو اس وجہ سے یہ مقدر ہے. ٹھیک ہے، چلیں جملہ ہو گیا. آگے کہتے ہیں یہدی بہی من یشاء ومن یضللہ فما لہ من ہاد. اچھا یہدیو یہاں بھی مقدر ہے، لیکن یہاں ریزن کیا ہے؟ مرفوع ہے، فعل مضارع ہے. یہاں کیا ریزن ہے؟ یہدی بوجھ. ٹھیک ہے، لسٹ بوجھ کی وجہ سے یہاں سے ہو رہا ہے. بھی جار مجرور، ساتھ اس کے ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بھی ہی میں یہ والی ضمیر، یہ یعنی اس کتاب کی طرف نا، ذالکہ کی طرف کہ وہ. تو کیا میننگ ہوگا یہاں پہ؟ اللہ کی ہدایت ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے. بھی ساتھ اس کے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے ہدایت؟ جسے وہ چاہتا ہے. وَمَن یُضْلِلْ اور وہ گمراہ کر دیتا ہے. کون؟ اللہ. فما اور نہیں ہے اس کے لیے من ہادن کوئی، جس کو وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت نہیں ہے، اس کو کوئی راہ پہ لانے والا نہیں ہے. یہ میننگ. اچھا یہدیو فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ اور بھی جار مجرور، ہی کی ضمیر ادھر جا رہی ہے. من کی پوزیشن بتائیں گے، اور من کس ٹائپ کا کلمہ ہے اس کی پوزیشن بھی بتا دیں ساتھ ہی. مفعول بھی. ٹھیک ہے نا، وہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ جس سے وہ چاہتا ہے. من. یشاؤ کی پوزیشن فعل مضارع مرفوع بضمہ فاعل مستتر. صلہ کس کا؟ صلہ من کا، کیونکہ من جو ہے یہ اسم موصول ہے نا. آگے واو حرف عطف، پھر من اسی کے اوپر معطوف. یضلل فعل مضارع. اچھا اب یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے، یضلل ایکچولی یہاں پہ سکون ہے، کس چیز کی علامت ہے سکون؟ بتائیں مجھے آپ. جزم کی، کیونکہ ظاہر فعل مضارع میں تو سکون جزم کی، تو یہ مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی تو اب بتائیں مجھے یہ والا جو دوسرا من ہے یہ کس ٹائپ کا؟ پھر اسم و شرط. دیکھیں آپ کو فرق فیل ہو رہا ہے، یہ اسم موصول ہے، یہ اسم و شرط ہے یہ والا. ٹھیک ہے، اور یہ آگے ایک الگ جملہ ہے نا، اب یہ واو سے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو من جس سے یضلل ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اسے جسے وہ چاہتا ہے. ومن اور جسے یضلل گمراہ کر دے. فعل مضارع مجزوم بسکون. فما فا آ گیا، شرط ہے نا، تو یہ جملہ شرطیہ ہو گیا نا، تو یہ فعل شرط یضلل. اور اس کے بعد دیکھیں فا کس ٹائپ کی ہے؟ الفاء واقعۃ فی جواب شرط. اس فا کا نام یاد رکھے جب بھی شرط کے بعد جس والے جملے پہ جواب شرط پہ فا آتی ہے نا. لیکن فا آنے کی وجہ کیا ہے؟ نوٹ کریں. فما لہ من ہادن. اب یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے غور کرنے کی بات. فا کے بعد ہے ماں. کس ٹائپ کا ماں ہے اگر نوٹ کریں؟ کیونکہ آپ نے فا کے جو ساری کنڈیشنز پڑھی، کیا اس میں ماں تھا؟ بالکل تھا. وَبِمَا وَلَن، ماں اور لن، تو یہ وہ ماں ہے. یہ کون سا ماں ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے. جو پہلے آپ سن لیں پھر میں دوسری اس کی بتاتی ہوں. چلے ماں تو ہو گیا نفی کا. آگے دیکھیں لہو جار مجرور، پھر من حرف جر اور ہادن اسم مجرور. یہ کس ٹائپ کا پھر جملہ آئے گا؟ یہ جملہ کس ٹائپ کا ہے جو کہ جواب شرط ہے؟ جواب شرط کے لیے اب فا کے ساتھ جملہ آ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو تو اپنے فی محلی کہنا ہے نا. فعل تو اس میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے obviously جملہ پھر اسمیہ ہی ہوا. یہ فما لہو ہادن تک یہ جملہ اسمیہ ہے. لیکن یہاں پہ جملہ اسمیہ میں ہمیں چاہیے مبتدا اور خبر. لہو کو تو چلے ہم مقدم کر کے جار مجرور خبر مقدم شبو جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر آگے دوبارہ جار مجرور ہے تو مبتدا اس کا مطلب ہے کہ محذوف ہے. نہیں، یہاں پہ من زائدہ ہے.
یہ من جو ہے یہ زائدہ ہے، اور من زائدہ کے رول آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہا دن جو ہے یہ ایکچولی لفظی طور پہ اس کو آپ کہیں گے مجرور محلن مرفوع، کیونکہ ہا دن کی پوزیشن کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا مؤخر. تو یہ لفظاً مجرور محلن. لفظاً کیوں مجرور؟ کیونکہ من کی وجہ سے. ہا دن جو ہے اسم منقوص ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اس کی رفعی حالت اور جری حالت ایک ہی شکل میں آتی ہے. یہاں پہ یہ جری حالت نہیں ہے، یہ رفعی حالت ہے، لیکن لفظی طور پہ اس کو آپ جری کہیں گے کیونکہ من کی وجہ سے. تو یہ ہے مبتدا. تو پھر اب یہ تو ہو گیا نا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. ہا دن مبتدا مؤخر، اور لاہو جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور ما نفی کا. اور یہ جملہ اسمیہ فی محلی جزم، کیونکہ جواب و شرط. کس کی شرط؟ من کی جواب و شرط. کلیئر ہو گیا. اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ والا جو ما ہے، اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں ما الحجازیہ. ما الحجازیہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، ما الحجازیہ. جی، تو ما الحجازیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لیسا کا عمل کرتا ہے، لیسا کی طرح ہوتا ہے. لیسا کی طرح ہی اس کا عمل ہوتا ہے، اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. یہ چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے. اچھا، اب یہاں پہ دو رائے ہوتی ہے نا یہ ما نفی کے لیے، کہ جب یہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے یا یہ ما کو بولیں گے نفی، یا پھر الحجازیہ سے مراد کہ وہ لیسا کا عمل لیسا. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. میں نے تو ابھی آپ کو پہلے بتایا حرف نفی کا، تو ما حرف نفی ہے اگر، تو پھر سمپل جار مجرور شبہ جملہ خبر من زائدہ اور ہادن مبتدا مؤخر فی محلی رفع. اب اگر ہم اس کو لیسا کا عمل لیں تو لیسا کا کیا عمل ہے؟ وہ بھی تو نفی کا میننگ. معنوی طور پہ تو کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا کہ ماں بھی نفی کا میننگ لے رہا ہے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت. اب یہ ایمفسس ہے نا، من جو زائدہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اس کو راہ پلانے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے. تو یہ ایمفسس کے لیے من زائدہ لایا گیا. ہادن کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ نا، ہدایت دینے والا، راہ دکھانے والا. اچھا، تو اب یہ ما الحجازیہ اگر ہے لیسا کے عمل کرنے والا، تو پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ خبر اور اس کا اسم. تو لاہو کو تو ہم ایز اٹ از پھر خبر ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے، کس کی خبر؟ ما کی خبر. اب آپ بولیں گے خبرو ما الحجازیہ. اور ما کی خبر جو ہوتی ہے اس کی کیا اعرابی حالت ہوتی ہے؟ لیسا کی خبر منصوب. تو ظاہر جار مجرور جو ہے وہ منصوب تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم فی محلی کہیں گے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر محذوف اور جار مجرور اس سے متعلق. کس کی خبر محذوف؟ ما الحجازیہ کی. من پھر زائدہ اسی طرح، اور اس کے بعد ہادن کی کیا پوزیشن اب ہوگی؟ اسم ما الحجازیہ. اب اس کو مبتدا نہیں کہیں گے، اب اس کو بولیں گے اسم ما الحجازیہ. اور اسم ما کیا ہوتا ہے؟ لیسا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب یا کیا؟ مرفوع. ٹھیک ہے نا، لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے نا، خبر اس کی منصوب ہوتی ہے اور اسم مرفوع، انا کے اپوزٹ. تو اب ہادن تو جب مبتدا تھا تب بھی مرفوع تھا، اور اب اسم ما ہے الحجازیہ تب بھی مرفوع ہے، بس صرف پوزیشن بدل گئی نا. تو اس میں بھی سیم وہی کہ لفظاً مجرور محلن مرفوع. اب آپ نوٹ کریں، اگر دونوں میں، ان دونوں کی تو لڑائی تھی نا لیکن یہاں ہمیں کیوں لڑنا ہے؟ یہاں اگر آپ نوٹ کریں صرف گرامر کے اعتبار سے چینجز ہے، صرف گرامر کے اعتبار سے یہ چینجز آتی ہے کہ یہ اس کی ماں کی خبر اور یہ اسم. ادروائز اگر معنوی طور پہ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے، اگر اس کو مبتدا بنائیں اور وہ معنوی طور پہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے یہاں پہ خاص طور پہ. تو یہ آپ کو آئی ہوپ سو کلیئر ہو گیا. چلیں، ابھی مزید اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں اس والے آیت میں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے جب ایڈوانس میں آپ پڑھیں گے. مثلا یہ والا جو جملہ ہے یہدی بھی من یشاء، یہ حال بن رہا ہے. کس کا حال بن رہا ہے؟ ہدا کا، اس کا حال ہے. یہ کس طرح بن رہا ہے؟ اس کے میننگ یہ انشاءاللہ پھر آپ اللہ نے چاہا تو پھر پڑھیں گے. چلیں آگے آ جائیں. نیکسٹ آیا، یہ بھی سورہ زمر کی 45 نمبر آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
بتائیں کیا ہوگا یہاں پہ اس کے اوپر حرکت؟ فتح، کیونکہ فتح ہے، صحیح بتا رہی ہوں نا، کیونکہ ذکر کیا جاتا ہے کس کا؟ اللہ کا، تو مفعول بھی ہوا نا یہ، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ نہیں، کیونکہ ذکرہ جو ہے فعل مجہول ہے نا فعلا کے وزن پہ، تو پھر یہ ہے تو منصوب، مطلب مفعول بھی، اسم جلالہ اللہ، لیکن اب یہاں پہ یہ بن رہا ہے نائب فاعل، این ایف لکھ لیں تو اس کا مطلب ہے نائب فاعل، کیونکہ ذکرہ مجہول کا صیغہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ، کون کرتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ وحدہ، اس اکیلے کا، اکیلے اس کا، اگر اس کا لفظی ٹرانسلیشن کریں اکیلے اس کا، صرف اس کا، تو اب اچھا اب اس کی اگر انالیسس کریں اتنے جملے کا تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اذا بتائیں مجھے کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے آپ کے لیے اپلائی کرنا آسان ہے۔ اذا جی شرط، لیکن کیا کرتا ہے یہ؟ غیر جازم، جزم نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، اذا شرط کے لیے آتا ہے لیکن جزم نہیں دیتا، تو اس لیے پھر آگے اب آپ کوئی نہیں کہیں گے فعلو شرط، صرف معنوی طور پہ کہ جب بھی کیا ہوتا ہے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، اکیلے اس کا، تو ذکرہ فعل مجہول، اب شرط کا جملہ یہ اللہ اسم جلالہ نائب فاعل، وحدہ، یہ اب آپ بتائیں گے یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ فتح آپ کو نظر آ رہا ہے کیوں منصوب ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اکیلے اس کا، alone، when Allah is mentioned alone، جی یہ ہے حال، حالت بتائی جا رہی ہے alone، کہ اکیلے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ وحدہ جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ حال کی پوزیشن میں، وہو مضاف اور ہو کی ضمیر مضاف الیہ۔ ذل حال کون ہے؟ اکیلے اس کا، یعنی کس کا؟ اللہ کا۔ چلیں آگے دیکھیں، اسم عزت، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ماضی کا صیغہ ہے، کس سے کلیئر ہوا؟ تاء و تانیث سے، تاء و تانیث فعل ماضی کے ساتھ آتی ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں شین، میم، حمزہ، زائی اور زائی کے اوپر تشدید ہے، تو یہ کس ٹائپ کا فعل ہوا؟ ربائی۔ یہ دیکھیں اسم عزہ، اب یہاں دیکھیں حمزہ شروع میں آ گیا، یہ وزن کا پرپل کلر میں، شین فا کلمہ، میم عین کلمہ، حمزہ لام کلمہ، پہلا لام کلمہ، کیونکہ اس میں 2 لام کلمہ ہوتے ہیں، اور زائی لام کلمہ، ٹھیک ہے، تو اصل فا عین لام لام والے جو 2 تھے ان کا ادغام ہو گیا، تو اس کا مصدر دیکھیں اشمئزازن، تو یہ ہو گیا ماضی کا صیغہ، اور تاء و تانیث، تاء و تانیث کیوں آئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ والا مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ اس کا فاعل کو دیکھنا پڑے گا، فاعل سے ہمیں پتہ چلے گا۔ قلوبو، قلوبو کی پوزیشن کیا ہے؟ فاعل، تو ظاہر ہے فاعل چونکہ جمع کیا ہے؟ فاعل، کلو جمع مؤنث، ٹھیک ہے نا، تو آپ ٹرانسلیشن کریں اس کا، جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے ایک اللہ کا تو کیا ہوتا ہے؟ نفرت کرتے ہیں، معزہ کا میننگ ہوتا ہے نفرت کرنا، یعنی دل میں برا سمجھنا، کون نفرت کرتا ہے؟ قلوبو، دل، الذین ان لوگوں کے، یعنی نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے دل۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا فعل ربائی، مزید فیہی فعل ماضی، اور قلوب فاعل، الذین کی پوزیشن بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ان لوگوں کے دل، جی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، تو قلوب فاعل وہو مضاف اور الذین مضاف الیہ، ان لوگوں کے دل نفرت کرتے ہیں۔ کون سے لوگ نفرت کرتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں بات بھی کیا آ رہی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آگے کیا آنا چاہیے؟ اب الذین کا صلہ، اور صلہ کیا ہے؟ لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ کون سے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کو پہ یقین نہیں لاتے۔ لا حرف نفی، یؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، واو فاعل، کس کی طرف جاری؟ ضمیر عائد الذین کی طرف، بالآخرۃ جار مجرور متعلق فعل، کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو یہ ہو گیا صلۃ الموصول الذین کا۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ چلیں آگے دیکھیں، آگے تھے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، اب نوٹ کیجئے گا،
جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، ان کا وہ کون ہے؟ اب آگے صلہ چاہیے نا، من دونی ہی، جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا، ان لوگوں کا نہیں کہیں گے، ان کا جو اس کے سوا ہیں۔ یہاں مجھے بتا سکتے ہیں اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے، دونی ہی میں یہ ہی کی ضمیر، مطلب ہو کی ضمیر ہے لیکن کسرہ اس لیے کہ اس سے پہلے کسرہ ہے، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اس کے علاوہ ہیں، یہ ضمیر اللہ کی طرف، اسم و جلالہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو ہستیاں ہیں، جو ان کے اپنے الہ ہیں، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یستبشرون، تو وہ فوراً اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، اچانک سے وہ فوراً سے ان کو خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ بڑی خوبصورت سی 2-3 چیزیں نوٹ کیجیے گا۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا نا، صلہ تک، واو حرف عطف، پھر اس کے بعد اذا آ گیا، اور یہ پھر وہی شرط کے میننگ میں ہے لیکن یہ جزم نہیں دیتا۔ ذکرہ پھر فعل مجہول، الذین کی پوزیشن بتائیں گے، اسم موصول یہاں کیا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے ان کا، الذین نائب فاعل، ذکرہ کا نائب فاعل اب یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کس کا؟ آگے پھر صلہ من دونی، من حرف جر، دونی اسم مجرور، وہو مضاف، ہی کی ضمیر مضاف الیہ، جار مجرور، متعلق صلہ محذوف، صلہ محذوف ہے یہاں پہ، اور یہ اس سے متعلق ہے جار مجرور، ٹھیک ہے؟ چلے کہ اس کے علاوہ ہیں جو، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ اذا فوراً اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، پہلے دکھی ہوتے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، پھر خوش۔ اذا یہاں کس ٹائپ کے، آپ کو کچھ فیل ہوا؟ جو ترجمہ ہے فوراً وہ خوش ہو جاتے ہیں، کس ٹائپ کا اذا ہے یہ؟ فجائیہ، اذا فجائیہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ فجائیہ کا میننگ کیا ہوتا ہے، کچھ یاد ہے؟ اچانک کا میننگ، اذا فجائیہ اچانک کا میننگ دیتا ہے جو، ٹھیک ہے نا؟ اذا فجائیہ کہ اچانک سے یہ ہوتا ہے، سڈنلی کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، امیڈیٹلی یا سڈنلی، جو بھی آپ ٹرانسلیشن کریں۔ اذا فجائیہ، آگے ہے ہم ضمیر مبتدا، اور یستبشرون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، کون سی ضمیر مستتر ہے؟ واو مستتر نہیں ہے، بارز ہے، لیکن ہم کی ضمیر کی جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ یستبشرون کون سے باب سے لگ رہا ہے آپ کو؟ یستبشرون فاعل ہے نا یہ، واو کون سا باب ہے؟ فارم 10، کیونکہ اس میں سین، اس کا روٹ ورڈ ہے نا، با شین اور را، اور شروع میں دیکھیں یا مضارع کی علامت، اور بیچ میں سین اور تا، تو پھر یہ فارم 10 سے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اذا ہے شرطیہ، رائٹ؟ تو یہ تو ہو گیا نا پورا جملہ شرطیہ، یہ فعل مجہول، نائب فاعل، اور یہ اس کا صلہ مل کے یہ پورا جملہ ہو گیا شرطیہ۔ اب آگے تو ہم یستبشرون، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی، ہم مبتدا، اور یہ آگے جملہ فعلیہ، یستبشرون یہ اس کی خبر، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ ہم مبتدا ہے تو اب ہمیں تو چاہیے اس کے بعد اس کا جواب، اور جواب پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فعل تو نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ جب اسمیہ ہوتا ہے تو پھر کیا آنا چاہیے یہاں پہ؟ فا آنی چاہیے نا۔ اب آپ نوٹ کریں نا، یہ دیکھیں اوپر فا، یہ آئی ہے نا جملہ اسمیہ، کیونکہ اسمیتن فعلیتن و بی جامد، تو اسمیہ جملہ جب جواب و شرط بنتا ہے تو فا آتی ہے، یہاں کیوں نہیں آئی فا؟ یہاں تو اذا آ گیا، اچانک کے میننگ میں اذا فجائیہ، یہاں فا کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ یہ جو ہے رول وہ کیا ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ جب آتا ہے نا تو اس وقت یہ جو اذا فجائیہ ہے نا یہ فا کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی فا کی جگہ یہ آ سکتا ہے اذا فجائیہ، یعنی فا جو ہے وہ آرام کر رہی ہوتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ فا بیچاری بہت آتی ہے نا، اکثر جواب و شرط پہ آتی ہے، تو جب جواب و شرط جملہ یہ والا ہو اسمیہ تو اس وقت
فا کی جگہ اضاف ہو جائے اب استعمال ہو جاتا ہے. یہ ایک رول ہے، سمپل سا رول ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ آگے جا کے مزید اس کو جب آئیں گی پریکٹس تو پڑھیں گے. تو یہاں اضاف فا کا کام کر رہا ہے، یعنی فا کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے. یہ ایک سمپل رول. چلیں اب یہ لیسن کا تھوڑا سا نیچے پارٹ ہے، اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یدخلو رجل ویسلم، داخل ہوتا ہے ایک آدمی اور وہ سلام کرتا ہے، دعا کرتا ہے. A man enters and give greeting. المدرس ٹیچر بعد ما یرد التحیت، بعد ما، اب یہاں بھی نوٹ کریں بعد آ گیا اور اس کے بعد ما ہے، کیونکہ بعدہ کا آپ کو آسان سا طریقہ کیا ہے کہ بعدہ ظرف ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مضاف الیہ. ٹھیک، تو مضاف الیہ نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی، آپ ما آ گیا اور آگے فعل مضارع، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ما کون سا والا ہے، مصدریہ، کیونکہ اس نے یا ردو جو فعل ہے فعل مضارع مرفوع، اس کو کیا کیا، مصدری میننگ میں لے گیا. تو یہ ایک مصدری ما اور یا ردو جو ہے یہ مل کے ایک مصدری میننگ استعمال ہو رہا ہے. سمجھ آئی؟ تو اب بعد کے بعد یہ مصدر ہے اور یہ مصدر معول ہے، اور مطلب مصدر معول کی طرح ہے، اس میننگ میں ہے، تو آپ پھر اس کو کیا کہیں گے، مضاف الیہ. جملہ ہی ہے نا ایک طرح سے، تو اس کو اب مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں. التحیۃ اس کا مفعول بہ. یا ردو کون سا فعل ہے، نوٹ کریں، اس کا ماضی کیا ہے بتائیں، رد، مضاف ہے نا، رد یا ردو، اور مصدر ردن. چلیں اب آپ اس کو بعد کے بعد جس طرح آپ نے پیچھے کیا تھا نا، وہاں پہ بعد ما یستعیذ کو مصدر میں چینج کیا تھا الاستعیذ، تو اس کو سیم اسی طرح، یہ مصدر ہے نا آپ کے سامنے، تو اس میں چینج کریں اس کو، تو کیسے لکھیں گے پھر ہم، بعد کے بعد کیا لکھوں، اب اس کو مصدر میں چینج کریں گے نا، تو بعد اور اس کے بعد یا ردو کا مصدر لکھنا ہے، اور وہ مجرور حالت میں، کیوں، کیونکہ وہ اسم مضاف الیہ ہے نا، تو کیسے لکھوں، ردی. ایک حرکت کیوں لگا رہی ہوں، کیونکہ آگے التحیۃ بھی تو لکھنا ہے نا میں نے، التحیۃ. یہ اب میننگ کریں، اب دونوں کا میننگ کر کے دیکھیں. گریٹنگ رپلائی کرنے کے بعد، یعنی سلام کا، دعا کا جواب دینے کے بعد، ردا یا ردو کا میننگ ہوتا ہے نا رپلائی کرنا، جواب دینا، تو اس کے بعد کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے، مطلب تو بعد رد التحیاتی، سلام کا جواب دینے کے بعد. اب یہ ما جو ہے یہ اس مصدر کا میننگ پورا کر رہا ہے، اور کس میں پیدا کر رہا ہے، اس فعل مضارع میں، تو یہ ہے اس کا میننگ. تو یہ بعد کے بعد یہ جملہ جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح ادھر بھی تھا پہلے بھی. چلیں مصدری میننگ میں لے جاتا ہے، یہ مصدر معول نہیں ہے لیکن ان کی طرح یہ کام کرتا ہے. مصدر ان تو نصب دیتا ہے نا، یہاں نصب نہیں دیتا، یہ مرفوع ہی رہتا ہے، لیکن چونکہ پھر آگے یہ جملہ بن جاتا ہے نا، اس کا فاعل ہے، پھر اس کے بعد تو یہ مل کے پھر اس کے مصدری میننگ میں. یا اخوانو، او برادرز، ھذا هو المراقب الجدید، یہ مراقب ہے، یہ نیا انسپیکٹر ہے، یہ نیا نگران ہے. اچھا یہاں پہ جو رول ہے وہ تو الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. ھذا کی پوزیشن کیا ہے، مبتدا، ہوا، بیچ میں ہوا کی ضمیر آ گئی، یہ کیوں آئی ہے، اس کس ٹائپ کی ضمیر ہے بتائیں، یہ والی ضمیر، ضمیر الفصل، ضمیر الفصلی، فاصلہ کرنے کی ضمیر، جدا کرنے کی ضمیر. کس کو جدا کرنے کی ضمیر، خبر اور مبتدا کو. تو پھر المراقب کی پوزیشن کیا ہوگی، خبر ھذا کی، کہ یہ مراقب ہے، لیکن چونکہ معرفہ ہے تو بیچ میں ضمیر ہے، یعنی یہی مراقب ہے. الجدید اس کی نعت. یہ رول آپ پڑھ چکے ہیں. آگے دیکھیں، من کانا لدیہ، لدا کیا ہے، ظرف، لدیہ سوال فل یسألہ،
اچھا جی، اب نوٹ کیجئے گا یہاں پہ من شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جو بھی یعنی whosoever کانا لدیہی اس کے پاس کوئی سوال ہو، یعنی کسی کے پاس اگر سوال ہے تو پس کیا کہ اسے چاہیے کہ وہ اس سے پوچھے، یعنی جس کے پاس بھی کوئی سوال ہے اسے چاہیے کہ وہ کس سے پوچھے. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مراقب سے. تو اسے چاہیے کہ وہ پوچھے اس سے، مراقب سے. اچھا جی، اب من آ گیا. من کیا ہے؟ اسم استفہام تجزم فعلین. اب آپ نے بتانا ہے مجھے کون سا اس کا مطلب ہے شرطیہ جملہ ہو گیا نا یہاں سے. یہ تو پیچھے تو جملہ اسمیہ تھا، اب یہاں سے شرطیہ جملہ شروع ہو گیا من سے. تو من اسم و شرط اور کانا آ گیا آگے. فعل ناقص ہے لیکن فعل ماضی ہے، تو اب اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اسم و شرط، اور سوری فعل و شرط. ٹھیک ہے، اور فعل و شرط ہے لیکن ماضی ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ فی محل جزم. آگے لدا ظرف، تو ظرف کی اس کا پھر اپنا ایک اسم چاہیے اور اس کی خبر چاہیے. تو ظاہر ہے ظرف ہے تو پھر شبہ جملہ خبر کہہ سکتے ہیں. وہ مضاف کی ضمیر مضاف الیہ. سؤالن، اب بتائیں سؤالن اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اسم کانا مرفوع. یہ تو ہو گیا نا اس کا اسم اور اس کی خبر، رائٹ. اور یہ پھر اب پورا جملہ کیا بن گیا؟ شرطیہ. آگے فا آ رہا ہے، جواب و شرط ہے پھر آبویسلی اس کے بعد. تو فا آ کیوں رہا ہے؟ فل یسأل. اب نوٹ کیجئے گا، فل یسأل ہو. تو ادھر کتنے کلمات ہیں؟ فا اگر آپ الگ الگ سب کو لکھیں تو کیا کیا ہوگا؟ فا حرف کون سا؟ فا. الفاء واقعات فی جواب و شرط. اس کے بعد لام ساکن ہے کیونکہ فا کی وجہ سے، ویسے تو فتح ہوگا اس پہ. اور آگے کیا ہے؟ یس ال فعل مضارع مجزوم اور ہو کی ضمیر. یہ سارا میں نے کھول کے لکھ دیا تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے. فا کیا ہے؟ الفاء واقعات فی جواب و شرط. لام کیا ہے؟ اور فا آئی کیوں ہے؟ وجہ یہاں ریزن جی، یہ لام و امر کی وجہ سے آئی. فل، ٹھیک ہے، لام و امر کب آتا ہے؟ جب غائب کے صیغے ہوتے ہیں. تو یس ال فعل مضارع مجزوم بالسکون. چاہیے کہ وہ سوال کرے کس سے؟ ہو، اس سے. ہو کی ضمیر کیا ہے؟ مفعول بہ، اور یہ مراقب کی طرف جا رہی ہے. تو یہاں فا نے آ کے اس کو جواب و شرط بنایا، اور آئی کیوں؟ کیونکہ لام و امر ہے، اور لام و امر میں کیا ہوتا ہے؟ طلب ہے نا. تو طلبیتن، تو یہ جملہ طلبیہ ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ ادھر جملہ، یہ والا جملہ کیا ہوگا؟ جواب و شرط. تو کیا یہ فعل کو مجزوم کس نے کیا؟ من نے؟ نہیں، من نے نہیں کیا. یہ کس نے کیا؟ لام و امر نے کیا. تو اب اس جملے کو کیا بولیں گے؟ جملہ فعلیہ فی محل جزم جواب و شرط. الحمدللہ شرط جواب و شرط آپ کو اب میرا خیال ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے نا. آگے دیکھیں، حامد یا شیخو، او شیخ. منا میں من جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر، اور نا کی ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ دو نون ہے نا، من کا نون اور نا کی ضمیر، تو اس وجہ سے تشدید ہے. منا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ منا کا ہم میں سے، سم آف اس، سب نہیں، ہم میں سے. من یریدو ان یشترکا فی معسکر الجامعاتی. یہاں تک جملہ پہلے دیکھیں. وہ کہتے ہیں اے شیخ، ہم میں سے، مطلب ہم میں سے کچھ ہیں جو یریدو چاہتا ہے، ان یشترکا کہ وہ شامل ہو، کہ وہ شریک ہو، کس میں؟ فی معسکر الجامعاتی، یونیورسٹی کے کیمپ میں، جو اسکاؤٹس وغیرہ کے کیمپس ہوتے ہیں نا اس میں. معسکری کا مطلب ہوتا ہے کیمپ، کہ کیمپ میں، یعنی some of us who want to participate in the university camp. اچھا، اب یہاں پہ سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا مننا استعمال ہو رہا ہے. تو من جو ہے یہاں پہ some of us کا جو میں نے میننگ کیا نا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کس ٹائپ کا پھر من ہے؟ لاسٹ کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا،
तबईज़ का लफ्ज़ बेशक आप को अगर भूल जाए तो आप उससे याद रखें बाज़, तो आप कहेंगे ये जो मिन है ये बाज़ का मीनिंग दे रहा है, तबईज़ का मीनिंग दे रहा है। तबईज़िया फिर उसकी निस्बत कर देते हैं ना, मिन तबईज़िया, तो बाज़ का मीनिंग दे रहा है ये मिन, यानी हम में से कुछ, सारे नहीं। तो यानी बाज़ जो स्टूडेंट्स हैं हम में से, उनमें वो जो चाहते हैं कि वो शरीक हो। तो मन क्या है, इस्म शर्त, ठीक। आगे है युरीदू मरफू, तो ये मरफू है, ये है फेल शर्त लेकिन मरफू, तो आप क्या कहेंगे, फी महल्ली जज़मिन। और आगे अन और यश्तरिका, का के ऊपर फतह क्यों आ रहा है, क्योंकि मंसूब है अन की वजह से। वैसे ये फॉर्म कौन सी है, फॉर्म 8 है, क्योंकि इसमें शीन रा काफ इसका रूट वर्ड और ता आपको नज़र आ रही है सुबह मुदारी की अलामत। तो मस्तर मोवल की पोजीशन क्या हुई, मफूलन बिही, किसका मफूल है, युरीदू का। फ़ी मुअस्करी जार मजरूर मुतल्लिक फ़ेल और अल जामियाती मुदाफ़िल। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये कौन सा जुमला हो गया फिर, मन के बाद जो चाहता है शरीक होना, जुमला शर्तिया, जो चाहता है, सब नहीं, हम में से कुछ। तो उसे क्या करना है, आ फा युसज्जिलू इस्मुहु लदैका अल आना, सवाल पूछ रहे हैं ना आ। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा हमज़तुल इस्तिफ़ाम, उसके बाद फिर फ़ा आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ा एक्चुअली पहले थी और उसके बाद फिर हमज़ा आना चाहिए था, ठीक है ना, असूलन। और आगे फिर युसज्जिलू फ़ेल मुदारे, लेकिन यहाँ पे अगर नोट करें कि पहले, तो वही वाली बात कि फ़ा हमेशा, यानी हमज़तुल इस्तिफ़ाम जब आ जाए क्वेश्चन पूछने के लिए और अगर उसमें हर्फ अतफ़ आ रहा हो तो उसको बाद में लाया जाता है। तो क्या मीनिंग हो गया यहाँ, क्या फिर वो रजिस्टर करे, शुड ही रजिस्टर हिज नेम लदैका, किसके पास, विद यू नाउ, कि उसके पास अभी, शेख को कह रहा है वो, हामिद यानी वो राकिब को कह रहा है ना जो आया है। चलें अब आप यहाँ पे नोट करें, हमज़तुल इस्तिफ़ाम फ़ा हर्फ अतफ़, युसज्जिलू फ़ेल मुदारे मरफू बिदम्मा, इस्मा मंसूब, क्या है इसकी पोजीशन, मफ़ूलुन बिही, कि वो रजिस्टर करे क्या चीज़, नाम, किसका नाम, अपना। वह हुआ मुदाफ़, हु की ज़मीर मुदाफ़ इलैहि, लदई का आपके पास, ज़र्फ़ वह हुआ मुदाफ़ और का की ज़मीर मुदाफ़ इलैहि, अल आना फिर ज़र्फ़। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये वाला फ़ा जो है ये क्या है, हर्फ अतफ़ है ना ये तो, हमज़तुल इस्तिफ़ाम हर्फ अतफ़ नहीं, ये फ़ा क्या है, अल वाक़िअतु फ़ी जवाबु शर्त, यानी जवाबु शर्त वाला फ़ा है ये, अतफ़ का नहीं है, अतफ़ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देखें ना शर्त है ना, मन से लेके यहाँ तक शर्त है कि जो चाहता है तो क्या वो रजिस्टर करे। तो फिर ये फ़ा क्या है, ये इसको पहले आना चाहिए था लेकिन ये बाद में आया, ये अल्फ़ाउ वाक़िअतु फ़ी जवाबु शर्त। अच्छा अब यहाँ पे फ़ा आया क्यों है, चले वो तो अलग बात है कि हमज़ा यहाँ पहले आ गया, लेकिन फ़ा आया क्यों है, फ़ा आने की कंडीशंस जो थी क्या थी, तलब 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 है ना, क्योंकि तलब किससे है, इस्तिफ़ाम से, इस्तिफ़ाम तो ये तलब में आता है, तलब के उसमें तलबियतुन, तो ये जवाबु तलब का फ़ा है। क्लियर हो गया, हुआ की ज़मीर मुस्ततिर इसमें और मन की तरफ जा रही है और इसमा फिर ये, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखें, अल मुराकिब, मुराकिब नाम, यस हाजा, व उरीदु अन अदुल्लकुम अला अमरिन फ़ीही अजरुन इंशाअल्लाह। अच्छा अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, हाजा के बाद ये एक अलग जुमला है क्योंकि वाव आ रहा है ना इसमें, तो मतलब उससे पूछा है कि क्या रजिस्टर करवा लें आपके पास अभी अपना नाम, तो आगे से कहता है यस, हाँ हाजा, ये किस किस किस्म का एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग क्या हम निकालेंगे, हाजा की क्या पोजीशन होगी, अगर हम इसको मुब्तदा बनाएं तो ये तो आगे अलग जुमला है ना, तो ये वाला इसका मतलब है यहाँ कुछ महजूफ लगता है ना जी, ये इसको अगर हम बनाएं ना खबर समझने के लिए ना, बात तो ज़ुबानी समझ आ जाती है, तो फिर यहाँ पे हम निकालेंगे हुआ की ज़मीर मुस्ततिर, हुआ हाजा, ये मीनिंग बनेगा, यानी इसका मतलब यह कि ये बात ठीक है, यस इट इज़ दिस, कि इसी तरह है,
یہ ٹھیک ہے بات، مطلب کہ وہ رجسٹر کروا سکتا ہے، نام سے بھی سمجھ آ رہی نا ہوا حاضہ کہ یس اٹ از دس، کہ اسی طرح ہے یہ کہ یہ صحیح ہے. تو یہ ایک جملہ ہو گیا یہاں پہ مبتدا مؤخر. آگے دیکھیں وَأُرِيدُ اینڈ آئی وانٹ. مراقب اب اپنی ایک نئی بات کرتا ہے. ان ادلکم، میں چاہتا ہوں کہ میں رہنمائی کروں تمہاری، علی امرن، کسی کام پر، یعنی کسی کام میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں. امرن چونکہ نکرہ اس لیے میں اس کو بول رہی ہوں، ایسے کسی کام پہ رہنمائی کروں. فیہ اجرن، اس میں اجر ہو، کہ ایسا کام جس میں اجر ہو نا. آئی وانٹ ٹو ڈائریکٹ یو ٹو اے تھنگ، یعنی کسی قسم کی ایسی چیز میں کہ جس کے اندر اجر ہو انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ سا سوچنے کی بات ہے. یہاں تو ہو گیا نا یہ الگ جملہ. اریدو فعل مضارع مرفوع بضمہ، ان حرف نصب و مصدر، ادلو منصوب اور مصدر مؤول اس کا مفعول، اور آگے پھر کم کی ضمیر کس کا مفعول ہوگا؟ عداللہ کا. ٹھیک ہے، عداللہ کا مفعول. علی حرف جر، امرن اسم مجرور، جار مجرور متعلق ہے فعل. ٹھیک ہے، رہنمائی کروں ایسے کام پہ. فی ہی، یہاں سے اب ایک نیا جملہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ جار مجرور مقدم ہے، اور اجرن کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مبتدا مؤخر نکرہ، جملہ اسمیہ. اس کا پچھلے جملے سے کوئی کنیکشن آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ہی کی ضمیر تو پلٹ رہی ہے نا امرن کی طرف، لیکن اس کا کوئی کنیکشن ہے پیچھے؟ کیا میننگ معنوی طور پہ بھی دیکھیں اور گرامر کے رول کے اعتبار سے جو آپ ابھی بہت زیادہ مختلف کلاسز میں پڑھ رہے ہیں. جی یہ فی ہی اجرن ایک جملہ اسمیہ جو ہے یہ نعت ہے. یہ نعت ہے کس کی؟ امرن کی. جو گرامر کا رول ہے وہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ نکرہ کے بعد ایک جملہ جو آتا ہے وہ اس کی نعت بنتا ہے، اور معرفہ کے بعد جملہ آتا ہے وہ حال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر معنوی طور پہ بھی دیکھیں نا کہ میں رہنمائی کروں، میں تمہیں گائیڈ کروں کس پہ؟ کسی کام میں. کس طرح کا کام؟ اس میں اجر ہو. اب اس کام کی جو اس کی انٹینشن ہے ایک اچھی کہ وہ کسی چیز میں ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے وہ، لیکن وہ کس قسم کی چیز ہے جس کے اندر اجر ہو، تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو انشاءاللہ. تو یہ رول بہت خوبصورت ہے الحمدللہ. آپ نے نصوص میں، حدیث میں بھی آپ نے یہ بہت زیادہ اس کی پریکٹس کی ہے لاسٹ حدیث میں. آگے دیکھیں، من طلاب المہدی من ہم بحاجۃ الی مساعدتی. جی کیا میننگ ہو گیا؟ من طلاب المہدی، سم آف دا اسٹوڈنٹ آف دا انسٹیٹیوٹ، یعنی یونیورسٹی کے طلبہ میں سے کچھ. یہ جو بعض، یہ کس سے استعمال ہو رہا ہے ٹرانسلیشن؟ اس من سے. یہ جو بعض کا میننگ یعنی اس یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے نہیں، ان میں سے بعض. بعض کو کیا ہے؟ من ہم بحاجتن، جو کوئی وہ ہوں جو بحاجتن حاجت رکھتے، الی مساعدتی، کس کی طرف؟ مدد کی طرف، یعنی ان کو مدد چاہیے. میننگ یہ ہوگا کیا مطلب؟ سم آف دا اسٹوڈنٹ آف دا یونیورسٹی ہو آر ان نیڈ آف ہیلپ، کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے. تو ان کے لیے کیا آگے کہہ رہا ہے؟ آگے کہتا ہے فَسَائِدُوهُمْ مِمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ، پس مدد کرو ان کی، مما اس میں سے جو، آتاکم عطا کیا تمہیں، کس نے؟ اللہ نے. کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے تم ان کی مدد کرو جو یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت جملہ ہے، اور اس میں لیسن بھی ہے ہمارے لیے کہ جو ساتھ آپ کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ایسے طالب علم جو نہیں کچھ افورڈ کر سکتے، تو ان کے لیے یہ جو ساتھ والے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ صدقہ جاری ہے. کیونکہ دیکھیں نا ادھر وہ کہہ رہا ہے نا کہ ایسے کام کی طرف رہنمائی کروں جس میں اجر ہو. تو اب وہ رہنمائی کر رہے ہیں نا کہ ایسے اسٹوڈنٹ جو تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں. اب ظاہر ہے انسٹیٹیوٹ تو دیتا ہی ہوگا انہیں ڈونیشن، لیکن ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بھی ان کو مدد کرو، اور مختلف طریقے سے، تاکہ انسٹیٹیوٹ پہ بھی بوجھ نہ ہو اور تم پر بھی. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں پہ ہم گرامر کو دیکھتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا اس میں سے ہمارے لیے وہ
سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ من حرف و شرط، اسم و شرط، اور اس کے بعد پھر جملہ آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم بحاجتن. تو اب پھر جملہ جب آتا ہے تو وہ تو فی محلی ہوتا ہے نا، فی محلی جزمن، اور باقی یہ مبتدا اور وہ. اچھا اگر ہم اس کا آپ کو یہ تو معلوم ہے نا، جو اسم و شرط ہے، اسم ہے، تو پھر یہ جملہ تو ہوتا ہی ہے نا. تو من یہاں اسم و شرط تو ہے لیکن یہ مبتدا بھی ہے، اور آگے یہ والا جو جملہ ہے یہ اس کی خبر ہے، جو کہ فی محلی جزمن آپ کہیں گے، کیونکہ یہ پورا جملہ من ہم بحاجتن یہ کیا بن گیا؟ شرطیہ جملہ. الا مساعدتی جار مجرور متعلق کے خبر، اور پھر آگے دیکھیں فا آ گیا. فا کیوں آیا؟ وجہ سائدوہم، یہ سب کو کہہ رہا ہے نا جمع کے لیے. واؤ کی ضمیر کون سا والا فعل ہے؟ یہ امر. فا کون سی ہے؟ الفاؤ واقعہ فی جواب شرط، تو جواب شرط ہے نا، تو سائدو یہ، اور آگے پھر ہم کی ضمیر، تو پھر یہ فعل امر ہوا نا. تو کیسے بولیں گے اس کو؟ فعل امرن مبنیون علی حذف نون. ٹھیک ہے. ساعد یساعد کون سی فارم ہے یہ آپ کے خیال میں؟ ساعد یساعد فارم 3. ٹھیک ہے، مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو ساعدو فعل امرن مبنیون علی حذف نون، اور ہم کی ضمیر مفعول بھی، کہ ان کی مدد کرو تم. واو انتم کی ضمیر. مما اس میں سے، من اور ما. اب نوٹ کیجئے گا من اور ما، یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ دو جو جمع ہوتے ہیں اس طرح سے من اور ما کے ساتھ جب مختلف حروف، تو پھر اس کو کیسے کرتے ہیں. یہ جو من کا نون ہے نا، اس کو میم میں بدل دیا، یہ آپ نے بک 2 میں پڑھا تھا. تو ان دونوں کا مرج کر کے تو مما بن گیا. لیکن یہ جو من ہے یہاں یہ تبعیض کا ہے، بعض کے میننگ میں آ رہا ہے. تو اس میں سے جو کیا اتاکم، عطا کیسے لکھیں گے؟ آتا، یہ، اور ساتھ کم کی ضمیر، تو اس کو الف میں بدل دیا لکھنے کے اس میں. جو تمہیں دیا، عطا کیا تمہیں، مفعول بھی کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس میں سے تم ان سے ان کی مدد کرو. تو یہ تبعیض. تو اب یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، تو ان کی مدد کرو اس میں سے. تو یہ اس کی پھر پوزیشن کیا ہوگی؟ جواب شرط. جواب شرط، اور یہاں پہ امر ہے تو ظاہر ہے اس وجہ سے فا آ رہی ہے، تو پورے جملے کو پھر آپ بولیں گے جملہ فعلیہ فی محلی جواب شرط. کلیئر ہے؟ آگے وہ کہتا ہے من اراد ان یساعدہم فلیتصل بامین صندوق البر. بہت خوبصورت جملہ ہے. پہلے یہاں سے دیکھیں، من پھر آ گیا کیا؟ اسم و شرط. جو کوئی ارادہ، جس نے بھی ارادہ کیا، whosoever want to help them. ان یساعدہ منصوب. اب یا یساعدہ کو فتح کیوں لگایا؟ ان کی وجہ سے. تو من اسم و شرط، پھر دوبارہ یہ شرطیہ جملہ ہو گیا، اسم و شرط، اس کے بعد ہے ارادہ ماضی کا صیغہ. تو پھر یہ فعل و شرط تو ہے لیکن اس کو کیسے بولیں گے؟ فعل و شرط فی محلی جزمن، فی محلی جزمن، چونکہ ماضی ہے. آگے جو کوئی چاہتا ہے، جو کوئی ارادہ رکھتا ہے کس چیز کا؟ مدد کرنے کا، کہ وہ مدد کریں. ان کے بعد یساعدہ منصوب ہے، سیم فارم 3 کا مضارع کا صیغہ منصوب، اور یہ مصدر مؤول مفعول بھی، کس کا؟ ارادہ کا. جو چاہتا ہے یا جو ارادہ کیا جس نے کہ مدد کرنے کا، کس کی؟ ہم، ان کی. یہ ہم کی ضمیر کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ بھی مفعول بھی، لیکن کس کا مفعول؟ یساعدہ کا. اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان اسٹوڈنٹس کی طرف جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں. اب یہاں تک تو ہو گیا نا شرط، یعنی جو بھی چاہتا ہے، یہاں تک شرط ہوگی. اب چاہیے جواب شرط، اور آگے فا ہے، الفاء واقعات فی جواب شرط. اب آپ نے وجہ بتانی فا کیوں آ رہا ہے. فلیتصل، جی لام امر، پس چاہیے کہ وہ ملاقات کرے، چاہیے کہ ہی شوڈ کانٹیکٹ، کس سے کانٹیکٹ کرے؟ بھی امینی صندوق البر. لفظی ٹرانسلیشن اگر کریں تو کیا میننگ ہوگا؟ نیکی کے صندوق کے
امیر سے، یعنی نیکی کے صندوق کے امیر سے، سربراہ سے، یہ ہوگا لفظی ٹرانسلیشن. لیکن میننگ کیا ہوا؟ خزانچی سے، یا جو رفائی کاموں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے نا بندہ جو کہ کیا کرتا ہے، پیسے کلیکٹ کرتا ہے اس سے. تو یہاں پہ یہ میننگ بن رہا ہے. یہاں دیکھیں امینن، امینن کس کو بولتے ہیں؟ سیکٹری. یہاں پہ سیکٹری کے میننگ میں، اور اس کی جمع بھی دی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد امین الصندوقی، ٹریجر، یعنی جو مختلف قسم کی نیکی کے کاموں کے لیے جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے صندوق کا لفظ اسی لیے استعمال ہو رہا ہے. اور برن کا میننگ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کے میننگ میں. تو یہاں پہ پھر فا کیوں آیا؟ لام و امر کی وجہ سے. یہ لام و امر، تو لام و امر کی وجہ سے کیوں آیا؟ کیونکہ طلب ہے، طلبیہ جملہ ہوا نا. ٹھیک. یتصل، یتصل فعل مضارع مجزوم بالسکون، اور ہوا کہ ضمیر مستتر، بی حرف جر، امینی اسم مجرور، وہو مضاف، صندوقی مضاف الیہ، وہو مضاف، بری مضاف الیہ، نیکی کے صندوق کا امین. تو میننگ ہوا رفائی کاموں کے لیے جو مقرر کیا گیا خزانچی ہے، یہ میننگ بنے گا. تو یہ پھر جملہ کیا ہوگا؟ جواب و شرط. پھر لیکن کیا کہیں گے؟ جواب و شرط فی محلی جزم. الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے آپ کو میں نے یہ کروایا ہے، بہت ڈیٹیل سے کروایا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ انٹرسٹنگ رولز ہیں اور یہ سارے قرآن میں بہت استعمال ہوتے ہیں. اس وجہ سے پھر ضروری ہے کہ آپ کو ان کو اچھی طرح کروایا جائے. اور آپ نے آیات بھی کر لی الحمدللہ. اور انشاءاللہ اب باقی کا لیسن جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، اور نیکسٹ کلاس میں آپ کا یہ لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیں یہاں پہ اب ہم کلاس ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے آج کی کلاس کو انجوائے کیا، خاص طور پہ ربی یا ربا والا رول، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ تعالی اب اس کو ریوائز کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.